سر آئی تھنک دا پبلک آلسو نوز واٹ یو مین، مگر ادھر تو چوائسز میک کر لی گئی ہیں نا. سپریم کورٹ جب فیصلہ دیتا ہے اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو سپریم کورٹ ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ جب خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشنز نہیں کرائے گئے ہم نے کوئی ایکشن دیکھا نہیں. توہین عدالت کی گئی، ایکشن دیکھا نہیں. جلسے جلوس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو سپیریئر جوڈیشری کے نام لے کے للکارا گیا، ایکشن دیکھا نہیں. اس کو آپ صبر و تحمل کہتے ہیں، لیکن آپ جس چوائس کا ذکر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو اپنی ریٹ خود نافذ کرنی ہے، کیوں ایکشن نہیں لے رہی سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کے اگلے 50 سال کی جو تاریخ ہے وہ آئندہ 10 دن کے اندر کیا فیصلے دیتے ہیں عمر عطاب بندیال اینڈ دا ججز آن ہز بینچ. یہ پاکستان کی 50 سال کی آئندہ تاریخ ان 2 یا 3 فیصلوں پہ ڈپینڈ کرے گی. ہماری نسلوں کی قسمتوں پہ اثر انداز ہوگی. کیوں اگر جوڈیشری بیک فٹ پہ ہی رہتی ہے جس طرح یہ رہی ہے کہ 14 مئی کا آرڈر دے کے، حکم دے کے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، ایک آدھ کو ان کو چاہیے تھی سزا دی ہوتی کنٹیمپٹ کی. اور کنٹیمپٹ کی جو بابر ستار از اے ہوپ، ہی از تھنکنگ آف دا فیوچر، ہی از تھنکنگ آف فیوچر جنریشن. وہ اپنی آج کو نہیں دیکھ رہا کہ مجھے آج میں نے یہ کر دیا تو ڈی سی بھی بڑی پیچھے لابی ہے اس کے، یہ بھی خلاف ہو جائے گا، آئی جی بھی خلاف ہو جائے گا، یہ سارے میرے خلاف کریں گے، پھر ان کے پیچھے جو سہولت کار ہیں وہ بڑے ہیں. ہی از تھنکنگ کہ اس ملک میں اگر انسانوں نے بسنا ہے اور اگر اس ملک نے بسنا ہے تو اس کے لیے رول آف لا، عدالت کے حکم کو تسلیم کرنا، یہ شعار بنانا پڑے گا جو نہیں. مگر اعتزاز احسن صاحب، اگر سپیریئر جوڈیشری بقول آپ کے بیک فٹ پہ ہے تو صدر پاکستان عارف الوی کو کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں تاریخ دے دیتے؟ خود مانتے بھی ہیں کہ ان کا اختیار ہے آئین کے تحت، اور اب ان کا جانا بھی کل رات 12 بجے تک ٹھہر چکا ہے، تو کیوں تاریخ نہیں دے رہے؟ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 48(5) آف دا کانسٹیٹیوشن، اور یہ جو جس کے خلاف تشریح کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر، اس پہ بھی میں ذکر کروں گا. چیف الیکشن کمشنر پہ یہ صدر، وہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 48(5) when the president dissolves the assembly he shall appoint a date not later than 90 days for holding the election. Not later than. ایک ہوتا ہے اگر اور جگہ آیا ہے within 90 days. within 90 days کو آپ اگر اسٹریچ کر کے 95 دن لے جائیں، مجبوری ہے اور کوئی تو عدالت کنڈون کر دے گی، 100 دن بھی کنڈون کر دے گی. But when the Constitution says not later than 90 days, this is a negative imperative. اس سے escape ہی کوئی نہیں. The 91st day is illegal. The 91st day is illegal. یہ for the پنجاب اینڈ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی ہولڈ کرتا ہے فار دیم آلسو. اب میں یہ سمجھتا ہوں ویسے اس سارے کھلواڑ میں جو سب سے بڑا مجرم ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مجرم، اور میں نے کیا ہے پہلے بھی، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. پہلے دن سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی آپ جو ٹائم، ہم بالکل تیار ہیں، سب تیاری ہے، ہم الیکشن کرا سکتے ہیں ان ٹائم. دوسرے دن کسی نے کھینچا ہوگا، دوسرے دن گریز کرنا شروع ہو گیا. پھر پریزیڈنٹ نے بلایا، پریزیڈنٹ سے ملاقات میں 30 جون کو طے کر لیا. پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن میں کنسلٹیشن کا وہ رکھا ہوا ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے آف 2017، اس میں یہ رکھا ہے کہ کنسلٹیشن سے کریں. کنسلٹیشن پہ 30 اپریل ہوگی. پھر آپ کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، یہ راجہ سلطان کو کیا خیال آیا کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے 8 اکتوبر کو. وہ 8 اکتوبر کہاں سے آئی ہے؟ کس نے ڈیٹ دی ہے؟ آپ کے بائیں کان دائیں کان سے نکلی ہے کہ بائیں کان سے نکلی؟ کہاں سے نکلی ہے 8 اکتوبر؟ 8 اکتوبر کی ایک کنٹروورسی چلا دی. میں پریزیڈنٹ کو نہیں ملنے جا سکتا کیونکہ میرا اختیار ہے. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اگر بلاتا ہے تو یو شوڈ گو. تعظیم میں جانا چاہیے، وہاں جا کے آپ ان کو بھلے منہ پہ کہہ دیں
کہ سر ہماری انٹرپریٹیشن ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، اختیار میرا ہے، میں اس سے کچھ نہیں کر سکتا. اور وکلا بھی مجھے یہ صدر کو کون روک رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں جاتا ہی نہیں. ہیز دس ایور ہیپنڈ ان پاکستان؟ اچھا صدر صاحب کو لو. صدر صاحب میرا خیال اتنا شیل شاک ہوا ہے، اس کو جو پٹائی کی ہے اس کی یہ وفاقی وزراء نے کہ اپنی حدود میں رہو، باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو، وہ میرا خیال سہم گیا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ سہم گیا، جینوئنلی سہم گیا ہے. وہ ایک ڈینٹل سرجن، ویری ایفیشینٹ گڈ ڈینٹل سرجن، نام اور ریپیوٹ ہے ان کی، بٹ وہ پریزیڈنٹ ہو کے اور پھر پریزیڈنٹ ہو کے اس کو ایک 2-3 وفاقی وزیر مطلب ہے سنا رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہا ہے پرائم منسٹر بھی کہ آپ کا کیا اختیار ہے، آپ کیوں میڈل کرتے ہیں. وہ گھبرا گیا، وہ ڈیفینیٹلی. تو سر اعتزاز احسن صاحب، صدر مملکت بقول آپ کے سہم گئے ہیں، ہی شیل شاکڈ، سپیریئر جوڈیشری بیک فٹ پہ ہے. تو سر پھر آپ لوگوں کو کس نے روکا ہے؟ کیا 2007 میں بھی جو آپ نے تحریک چلائی اور ملکی کایا پلٹ دی، کیا یہ مومنٹم وکلا بنا سکتے ہیں آئین کی بروقت انعقاد کے حوالے سے، سول رائٹس کے حوالے سے، اور تمام تر جو آئین کی بے حرمتیاں آپ لوگوں نے آج گن کے اکٹھے ہو کر گنوائیں، تو آپ لوگوں سے اس تحریک کی امید کی جائے؟ دیکھیں اگر تو ججز سٹینڈ لیتے ہیں پھر تو وکلا اس طرح اٹھیں گے ان کے ساتھ. یہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال ہی اگلے 10 دن کی بات ہے. اس میں اگر سٹینڈ لیتے ہیں پوزیشن، اور اپنے جو اٹس سو ایویڈنٹ اینڈ سو آبویس کہ جب نواز شریف نے فوجی عدالتیں لگانی تھی، نواز شریف کی گورنمنٹ تھی 2014-15 میں، تو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑا. اب کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے آپ ضرور فوجی عدالتیں لگا لیں، پر کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے آپ نہیں لگا سکتے ٹو ٹرائی فوجی عدالتیں ٹو ٹرائی سویلین. یہ تو ادر من الشمس ہے. اب اس پہ اگر سٹینڈ لے گی جوڈیشری تو لائرز ول پیشنیٹلی ٹرن آؤٹ ایٹ ہز ڈور اسٹیپ اینڈ بی اے ڈیفینس. اور وہ اتنا زیادہ اس کی پوزیشن کنسالیڈیٹ ہو جائے گی. پرسنل ایک دا مورل اتھارٹی آف دی چیف جسٹس، وہ پیچھے آنے والے چیف جسٹس بھی ول بی ان ہز شیڈو. although he himself casts a long shadow, Qazi Faiz Isa. He has declared in his own time in the Rawalpindi Bar Association case 2015 کی وہ ججمنٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے. He casts a great shadow. But here is the Chief Justice. اگر آپ وہ سنیں نا، میں نے تو آج بار کی اپنی خطاب میں بھی، اپنی تقریر میں بھی میں نے یہ کیا، میں نے کہا جی آپ بھلے چلو ہمارے خلاف ہی کر دیں، پر یہ نہ کیجیے گا کہ ان کیسز کو، یہ 2-3 بڑے کیسز ہیں، ان کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں. اب یہ ہو بھی سکتا ہے، اور میں حیران نہیں ہوں گا اگر بینچ آئے تو اب وہ گروپنگ اس طرح کی ہے کہ گروپنگ کی بنیاد پہ 3 ممبر بینچ ہے، ایک صاحب جو دوسرے گروپ کے وہ بیٹھے ہی نہ، وہ بیمار ہو جائے، تو آپ نے کیس ہی نہیں کنکلوڈ کیا. کیس اتنا بڑا، یہ موقع زندگی میں 10 نسلوں میں ایک دفعہ آتا ہے کہ یو ہیو اے چوائس اور ٹو ٹیک دا ہائی گراؤنڈ اور ریمین آن دا لو گراؤنڈ. اینڈ دیز 10 days will affect and will rule upon the next half century. بہت بہت شکریہ.